الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رحمۃ اللہ گوادری۔ آج آپ لوگوں کو مخاطب ہوں۔ آج سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ دو طریقوں کی عزت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، عزت دو طریقوں سے ملتا ہے، ایک تقویٰ سے، دوسرا دولت سے۔ دولت سے ملنے والا عزت دولت کی طرح نافائدہ ہوتا ہے۔ جو شاک نازک یہ اشیاء بنے گا نافائدہ ہوگا۔ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہم اسے بحثت کہتا ہے، حالانکہ ایسی نہیں ہے۔ مثلا قارون کے خزانوں کی کنجی ایک طاقتور جوڑا اٹھا کرتے تھے، لیکن موت کے وقت کیا حال ہوا؟ کیا قارون کا عزت والے تھا؟ نہیں، نافائدہ عزت۔ ارشاد فرمایا کہ ایک عزت کرسی، مال، پیسہ وغیرہ سے ملتا ہے، جس طرح یہ دونوں نافائدہ ہے، اس طرح ان سے ملنے والے عزت نافائدہ ہے۔ ایک عزت تقویٰ نیکی سے ملتا ہے۔ نیکی تقویٰ کا نور چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ انسان تنہائی میں عبادت کرے تو عبادت چہرے پر علامت بنا کر جاری جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا، جو اللہ سے جتنی زیادہ محبت کرے گا مخلوق اتنے ہی زیادہ اس سے محبت کرے گا۔ جس طرح وہ دو چار اس میں زیادہ یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ زیادہ اللہ سے محبت کروں گا، مخلوق اتنے زیادہ سے محبت کرے گا۔ تین باتیں، بزرگوں نے تین باتوں کا ارشاد فرمایا۔ جو آدمی جتنے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، لوگوں اتنی ہی زیادہ اس سے ڈرتا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے وہ انسان ہو بن جانا، بلکہ اس کا رب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ سے جتنے زیادہ محبت کرے گا، لوگ اس سے اتنے زیادہ محبت کرے گا۔ یہ محبت عجیب چیز ہے۔ وقت کا بادشاہ ہارون رشید محل میں بیٹھا ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تشریف لا رہا ہے۔ ہر طالب علم چاہتا ہے کہ امام صاحب کے جوتے اٹھائے۔ وہ طلباء ایک ہی وقت میں ہاتھ بڑھاتے انہوں نے رومال میں جوتا ڈالا۔ ایک نے رومال کو ایک طرف سے دوسرے طرح سے پکڑ لیا۔ یہی انہوں نے استاد کے جوتے اٹھایا۔ ہارون رشید نے ٹھنڈے سانس بھرا ہوا کہا، بھلا بادشاہ کے جوتے اٹھانے پر کوئی جھگڑتا ہے؟ پس جو شخص قدر اللہ سے محبت کرے گا مخلوق ہی اس سے محبت کرے گا۔ جو جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرے گا اللہ کے مخلوق اتنی ہی زیادہ اس کی خدمت کرے گا۔ موت کے بعد لوگ اس کا ذکر خیر کرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابہ ہے، وفات پا گیا۔ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے ایک صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کو کبھی ایسی چلتے نہیں دیکھا؟ حضور نے فرمایا، ہاں، ان کے جنازے کے لیے اتنے فرشتہ آ کر تلے دلانے کی جگہ ہی نہیں ملا تھا۔ غیر اللہ کے حکومت۔ ارشاد فرمایا، غیر اللہ کے موت پر وہ جگہ روٹی جہاں بیٹھ کر وہ عبادت کرتے تھے۔ حدیث کا یہ الفاظ پڑھ کر
لطیف آ جاتا ہے۔ یہ میری بندہ دنیا سے ٹکا مانا ہے، اسے کہا کہ قبر میں دلہن کی نیند سو جائے، یہ عزت کا تقوی وجہ ملتا ہے۔ بادشاہ جسموں پر حکومت کرتے، غیر اللہ کے دلوں پر حکومت ہوتا ہے۔ زمین کی ارشاد فرمایا ایک عزت نیک اور تقوی کی وجہ سے ملتا ہے، تقوی والے کی آٹھ اٹھتے ہی تو زمین جعفر بدل دیا جاتا ہے۔ بچوں کی کھیل، ارشاد فرمایا جب یہ ظاہر آنکھ بند ہوتا ہے تو پھر اندر کی آنکھوں کھول جاتا ہے، پھر انسان کہے گا ایک سانس دو۔ یہ کوئی بچے کا کھیل ہے کہ دوبارہ موقع ملے گا۔ یاد رکھنا جس کے پاس جتنے زیادہ مال ہے اتنے ہی زیادہ پریشان ہے۔ آپ کیا سمجھتا ہے یہ امیر لوگ آرام سے سوتا ہے؟ نہیں، آرام اطمینان سے پکا نہیں ہوتا ہے۔ جن کو اللہ سے لگا ہوتا چین سکون۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ فرمایا کہ ہمارے دلوں میں جو چین سکون ہوتا ہے اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے وہ ہم پر ہمیں چڑھتے کرے گا۔ اللہ کے حکم کی پابندی ہے، چین سکون ہوتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے کہ سروں سے پکڑا اجل جائے کرتے، آدمی بیٹا ہوا گھر میں ذلیل ہوا کرتے۔ دائیں عزت ارشاد فرمایا کہ ایک عزت پرہیزگار بننے سے ملتا ہے، جیسی پرہیزگار انہیں اس طرح اس سے ملنے والے عزت دائرہ ہے۔ بلکہ متقی تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، بے شک اللہ کے متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ خدا کے نام پر بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان مال جنت کے بدلہ خرید لیا ہے۔ ارشاد فرمایا انسان اس دنیا میں اللہ کا مہمان ہے، مومنوں کی زندگی متر ہوتا ہے، کام بس کام ٹوڑا آرام ہو، دنیا قبر آخرت۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا دار آخرت بقا، دنیا دار آخرت۔ اللہ نے دنیا کو کام کرنے کے لیے، قبر کو آرام کرنے کے لیے اور آخرت کی عیش کرنے کی بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہماری دنیا کمینے کی لطف سے مختلف ہے، کیفیت کے لطف سے اتنی ہی اہمیت ہے جیسی کوئی نوکر اپنے مالک کو منانے کے لیے بھاگا کر کام کرتا ہے، اس طرح مومن نے مولا حقیقت کو راضی کرتا ہے۔ یہ زندگی گھڑی کی غنیمت ہے، اس میں مل بیٹھ کر نیک کرنا مختلف زندگی۔ ارشاد فرمایا یہ مختلف زندگی عنقریب ختم ہونے والا ہے، آدمی عزم قدم اٹھائے حتیٰ کہ منزل پر پہنچ جائے۔ ہماری سلف و صالحین کی وقت اتنی حفاظت کرتے کہ ایک لمحے بھی ضائع نہیں کرتے، ان کا مقصد زندہ اللہ کی رضا مند۔ پتہ چلے کہ جس نے شک روٹی کھایا اس کے بھی رات گزرے گا، جس نے تر روزی بھی کھایا اس کا بھی رات گزرے گا، اللہ کو راضی۔ ارشاد فرمایا حالات بدلتے رہتا ہے، مومن کامل پہچانتا ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے کام کرتا ہوں۔ مومن کی زندگی الفعلوں کی کامل ہوتا ہے، ازواج زندگی کا مقصد۔ ارشاد فرمایا کہ ازواج
زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ہی ایک دوسرے کو ذریعے سے گناہوں سے بچاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان پیار محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، اس سے گھر بستا ہے۔ مکان ہاتھ سے تعمیر ہوتا ہے لیکن گھر دل سے تعمیر ہوتا ہے۔ اینٹ جب ملتا ہے تو مکان بن جاتا ہے، دل جب ملتا ہے تو گھر بن جاتا ہے۔ دل کا ملنا، ارشاد میاں بیوی کا دل ملا ہو، درخت تلے بیٹھے ہو، غار میں ہو، پہاڑ کی کود میں ہو، مزید سے ہے، لیکن اگر دل نہ ملا ہو تو ملاوت یہی اجر سے اجر لگتا ہے۔ ارشاد فرمایا کسی قوم کا ہے جو اور حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، سر سے پیدا نہیں کیا، سر پر نہ بٹھایا، پاؤں سے پیدا نہیں کیا، پاؤں کے نیچے نہ رکھا بلکہ پسلی سے پیدا کیا، دل کے قریب رکھا تاکہ آپس میں محبت ہو۔ آپ لوگوں کو یہ کیسے لگا؟ یہ آپ لوگوں کو اچھا لگا؟ میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔